بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہالت بالراوی، راوی پر طعن کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جہالت۔ جہالت مصدر ہے جہل سے، جاہلہ یا جہلو سے مصدر ہے جو علم کی ضد ہے، یعنی راوی کی عدم معرفت یا راوی کا مجہول الحال ہونا۔ اس طرح کی تعریف راوی کی ذات یا اس کی حالت کی عدم معرفت کو جہالت بالراوی کہتے ہیں۔ راوی کی ذات معلوم نہ ہو یا اس کی صفت اور حالت معلوم نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں جہالت بالراوی۔ جہالت بالراوی کیا ہے؟ راوی کی ذات معلوم نہ ہو یا حالت معلوم نہ ہو۔ جہالت بالراوی کے اسباب، جہالت بالراوی کے مندرجہ ذیل 3 اسباب ہیں۔ راوی میں صفات کا کثرت سے ہونا، کنیت، لقب، صفت، پیشہ یا نسب میں سے کسی ایک کے ساتھ مشہور ہو لیکن کسی خاص مقصد کے پیش نظر غیر مشہور نام کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے۔ کوئی راوی ایسا ہے جس کے نام زیادہ مشہور ہیں، لقب بھی اس کا مشہور ہے، کنیت بھی مشہور ہے، اس کا اصل نام جو ہے وہ بھی مشہور ہے، اور کوئی بندہ جو ہے، کوئی محدث جو ہے اس راوی کا وہ نام ذکر کرتا ہے جو مشہور نہیں ہوتا، لقب کنیت میں سے یا نام میں سے جو مشہور نہیں ہے نا وہ والا ذکر کر دیتا ہے، جس سے اس راوی کی پہچان نہیں ہوتی تو وہ راوی کیا ہو جاتا ہے؟ مجہول۔ اس کو مجہول راوی کس کو کہا کہ جس کی کنیت جو اپنی کنیت سے بھی مشہور ہو، لقب سے بھی مشہور ہو، نام سے بھی مشہور ہو، تو ان میں سے کوئی ایسا نام، جیسی کنیت، ایسی صفت کوئی راوی ذکر کر دے کہ جو مشہور نہ ہو، جس سے پتہ نہ چلے کہ راوی کون سا ہے، جس طرح راوی مجہول ہو جائے گا۔ کسی خاص مقصد کے پیش نظر غیر مشہور نام کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے تاکہ یہ باور کرایا جائے کہ یہ کوئی دوسرا راوی ہے یا اس کا حال مجہول رہے، جس سے یہ معلوم ہو کہ جس سے یہ لگے کہ یہ کوئی راوی اور ہے۔ اس طرح کا نام ذکر کے اس سے لگے کہ کوئی اور راوی ہے، یا پھر اس کی حالت ہی پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے۔ کوئی راوی مجہول اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی روایات کم ہوتی ہیں۔ کسی راوی کی روایات کے کم ہونے کے سبب اس سے کم لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ بسا اوقات تو صرف ایک ہی راوی ہوتا ہے، کوئی بندہ جو ہے نا وہ روایات کم کرتا ہے حدیث کی، اس وجہ سے اس کی پہچان کم ہوتی ہے، پھر اس سے لوگ حدیثیں بھی کم لیتے ہیں۔ کبھی راوی کے نام کی وضاحت نہیں ہوتی، محض اختصار یا کسی اور غرض سے راوی کے نام کی وضاحت تصریح نہیں ہوتی اور اس راوی کو مبہم کہتے ہیں۔ کبھی راوی کا کسی غرض کی وجہ سے راوی کا نام واضح نہیں کیا جاتا تو وہ راوی بھی کیا ہوتا ہے؟ مجہول ہوتا ہے۔ ان تینوں اقسام میں سے ہر ایک کی مثال، کثرت صفات کی مثال، ایک راوی ہیں محمد بن صائب بن بشر کلبی۔ اب یہ مختلف صفات کے ساتھ مشہور ہیں، کلبی کے ساتھ بھی اور محمد بن بشر کے نام کے ساتھ بھی، اور حماد بن صائب کے نام سے۔ بعض نے ان کی کنیت ابو نضر اور بعض نے ابو سعید اور بعض نے ابو ہشام بیان کی ہے۔ اب یہ اپنے دادا کی طرف بھی ان کو منسوب کیا جاتا ہے، محمد بن، نام کیا ہے ان کا؟ محمد بن صائب بن بشر۔ بعض نے ان کو محمد بن بشر بھی کہا ہے، دادا کی طرف بھی بعض نے منسوب کیا ہے۔ بعض نے ان کو حماد بن صائب لکھا ہے، یعنی ان کا نام بھی مختلف ذکر کیے گئے۔ پھر ان کی کنیت بھی بعض نے ابو نضر کہا ہے، بعض نے ان کو ابو سعید کہا ہے اور بعض نے ان کو ابو ہشام بھی کہا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایک بڑی جماعت ہے، یہ ان کے نام پر لگتا ہے بہت سارے لوگوں کے نام ہے، حالانکہ ایک ہی بندہ ہے یہ، حالانکہ وہ اکیلا اور واحد ہے۔ روایات اور تلامذہ، ابو الاشرا دارمی یہ تابعین سے ہیں، ان سے حماد بن سلمہ کے علاوہ کسی نے حدیث بیان نہیں کی، گویا وہ صرف اکیلے اور تنہا راوی ہیں، یعنی ان سے روایت یہ ایک بندے نے کی ہے تو ان کا اتنا، یہ مجہول راوی ہوئے، ان کا پتہ نہیں ہے، ان کی اتنی شہرت نہیں ہے حدیث میں۔ کبھی کوئی راوی ہوتا ہے مجہول نام کی عدم معرفت کی وجہ سے، تو نام جب معلوم نہیں ہوتا تو اس کی مثال وہ راوی جس کی ذات یا اس کی شخصیت اور وصف معلوم اور معروف نہ ہو،
راوی کی ذات یا اس کی شخصیت اور وصف معلوم اور معروف نہ ہو، ذات اس کی معلوم نہیں یا اس کا وصف معلوم نہیں ہے، یعنی اس سے یوں روایت کی جائے اخبرنی فلان، فلان نے حدیث بیان کی، اخبرنی شیخ، اخبرنی رجل، اب بندے کا نام ہی نہیں پتا تو یہ راوی بھی کیا ہوگا؟ مجہول راوی ہوگا، پتہ نہیں کون ہے یہ۔ حدیث مجہول 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ مجہول العین وہ راوی جس کا نام تو ذکر کیا جائے مگر اس سے روایت کرنے والا صرف ایک ہی راوی ہو، راوی کا نام لیا جائے لیکن اس سے، جیسے وہ پیچھے مثال دی ہے ابو اشرا دارمی کی، ان کی روایت غیر مقبول ہے، اگر اس کی توثیق اور تعدیل بیان کی جائے تو قبول ہو جائے گی، اگر اس راوی کا ثقہ ہونا اور عادل ہونا بیان کیا جائے تو پھر یہ روایت قبول ہو جائے گی۔ مجہول العین راوی کی روایت کیا ہے؟ مقبول نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کی کوئی توثیق کر دے، کوئی اس کو ثقہ قرار دے دے، یا اس کو یہ جو مجہول راوی ہے اس کو عادل قرار دے دے تو پھر اس کی روایت قبول ہوگی۔ اس کی توثیق اور تعدیل کے 2 طریقے ہیں، کسی راوی کو ثقہ کہنا یا عادل کہنے کے 2 طریقے ہیں۔ اس کی توثیق وہی راوی کر سکتا ہے جو اس سے روایت نہیں لیتا، یعنی یہ جو مجہول راوی ہے اس کو ثقہ اگر وہ بندہ قرار دے گا جس نے اس سے حدیثیں لی ہیں تو اس کی یہ تصدیق قبول نہیں ہوگی، بلکہ کون سا راوی اسے کہے؟ جس نے اس سے حدیث نہیں لی، وہ اگر اس کو ثقہ کہے گا تو اس کی بات مانی جائے گی، یا اگر اس سے روایت کرنے والا توثیق بیان کرے تو اس شرط کے ساتھ کہ وہ جرح و تعدیل کے حاذق اور ماہر علماء میں سے ہو۔ یہ جو کسی محدث کو عادل کہہ رہا ہے، ثقہ کہہ رہا ہے، تو اگر وہ اس سے روایت کرنے والا ہے تو پھر کوئی حدیث کا ماہر عالم ہونا چاہیے۔ وہ اگر کہے گا کہ جس سے میں نے حدیث لی ہے فلاں راوی جو ہے وہ ثقہ راوی ہے تو پھر اس کی بات مان لی جائے گی، یا تو روایت کرنے والے کے علاوہ کوئی اور اسے ثقہ قرار دے، اگر روایت کرنے والا ثقہ قرار دے تو وہ خود حدیث میں ماہر علماء میں شمار ہوتا ہو۔ حاذق کا معنی ماہر ہی ہوتا ہے۔ کیا اس کی حدیث کا کوئی خاص مقام نام ہے؟ جی، مجہول عین راوی کی حدیث کے لیے کوئی خاص نام نہیں ہے، بلکہ وہ ضعیف کی قسم شمار ہوتی ہے۔ مجہول الحال، مجہول الحال کا دوسرا نام مستور الحال ہے، جس کا حال چھپا ہوا ہو۔ وہ راوی جس سے بیان کرنے والے راوی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، جس سے روایت کرنے والے راوی 2 سے زیادہ ہوں لیکن اس کی توثیق اور تعدیل بیان نہ ہوئی ہو، جس سے روایت کرنے والے راوی 2 ہوں یا پیچھے کیا کہا تھا جس سے ایک ہی بندہ روایت کرے، تو وہ کیا ہوا؟ وہ مجہول العین میں آتا تھا، مجہول الحال جس سے 2 یا 2 سے زیادہ راوی روایت کرے لیکن یہ انہوں نے بیان نہ کیا ہو، یا یہ کسی نے بیان نہ کیا ہو کہ وہ راوی ثقہ ہے یا نہیں۔ اس حدیث کا حکم، جمہور ائمہ حدیث کے اصح قول کے مطابق یہ حدیث مردود اور غیر مقبول ہے۔ کیا اس کا کوئی خاص نام بھی ہے؟ کہتے ہیں اس کا بھی خاص نام نہیں ہے، یہ بھی ضعیف حدیثوں میں شمار ہے۔ جس حدیث کو روایت کرنے والا، جس راوی سے روایت کرنے والا صرف ایک بندہ ہو یا جس سے روایت کرنے والے 2 ہوں تو ان دونوں کو کیا کہا گیا؟ مجہول، ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ المبہم، مبہم کا شمار مجہول کی قسموں میں کرنا ممکن اور مناسب ہے۔ مبہم حدیث کو بھی مجہول کی قسموں میں شمار کرنا مناسب ہے، اگرچہ علماء حدیث نے اس کا یہ نام مقرر کر دیا ہے لیکن اس کی حقیقت مجہول کی حقیقت کے مشابہ ہے۔ یہ جو مبہم ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی مجہول کی قسموں میں سے ہی ہے، کہتے ہیں اگرچہ اس کا نام الگ رکھا گیا ہے لیکن اس میں ہے یہ ایسے ہی جیسے کہ مجہول راوی کی روایت ہوتی ہے۔ مبہم اس راوی کو کہتے ہیں جس کا نام حدیث میں صراحتاً واضح طور پر بیان نہ ہوا ہو، وہ راوی جس کا نام حدیث میں صراحتاً بیان نہ ہوا ہو تو مبہم حدیث کا حکم، اس کی مبہم راوی کی روایت غیر مقبول اور مردود ہے جب تک کہ شاگرد اس کے نام کی تصریح نہ کر دے، جب تک کہ شاگرد اس کے نام کی وضاحت نہ کر دے، یا کسی اور سند کی وجہ سے جس میں اس کا نام مذکور اور واضح ہو اس کے نام کی صراحت ہو، یا تو شاگرد
جو اس سے حدیث لے رہا ہے وہ اس کے نام کی وضاحت کر دے، نام واضح طور پر بیان کرے، یا کسی اور سند میں اس کا نام واضح طور پر موجود ہو۔ اس کی روایت غیر مقبول ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس کی شخصیت کا مجہول ہونا۔ روایت کے مقبول نہ ہونے کے سبب اس کی شخصیت کا، کیونکہ جس راوی کا نام مبہم رکھا گیا ہو اس کی ذات اور شخصیت مجہول ہو جاتی ہے۔ جس راوی کو یہ کہہ دیا کہ وہ مبہم ہے تو اس کی ذات، اس کی شخصیت جو ہے وہ مجہول ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی عدالت کا معلوم نہ ہونا تو ظاہر ہے، پھر پتہ چل گیا کہ وہ عادل نہیں ہے تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ عادل، جب راوی کی ذات ہی نہیں پتہ وہ کون ہے تو یہ کیسے پتہ ہوگا کہ وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے؟ تو راوی کے عادل ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کی روایت مقبول نہیں ہوگی۔ وہ الفاظ جن سے کسی راوی کو عادل کہا جاتا ہے، تو راوی کی تعدیل کے الفاظ مذکور ہوں تو روایت کا حکم۔ کسی راوی کو اگر یوں کہا گیا ہو کہ یہ عادل ہے تو اس سے روایت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی روایت کرنے والا یوں کہ اخبرنی ثقۃ اخبرنی العدل، تو صحیح اور راجح قول کے مطابق اس کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی راوی مجہول ہے، پتہ جب صرف اتنا کہا، بندے نے نام کوئی نہیں لیا راوی کا، صرف یہ کہا کہ مجھے ثقہ راوی نے بیان کیا ہے، جی مجھے یہ حدیث عادل راوی نے بیان کیا، اس عادل کا نام کوئی نہیں لیا، اس ثقہ کا نام نہیں لیا، تو پھر بھی اس کی یہ روایت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اکثر اوقات ایک راوی ان کے نزدیک ثقہ اور دوسرے کے نزدیک ضعیف ہو۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے حدیث بیان کی کس نے ہے؟ ثقہ راوی نے، تو ہو سکتا ہے یہ تو اسے ثقہ سمجھتا ہو، کسی باقیوں کے نزدیک وہ ثقہ نہ ہو، اس لیے یہ اس کا نام لیتا تو پتہ چل جاتا کہ وہ راوی کون ہے جس کو ثقہ کہہ رہا ہے، پھر اس کے بارے میں پڑھ لیا جاتا، دیکھ لیا جاتا۔ کیا مبہم راوی کی روایت کا کوئی خاص نام ہے؟ ہاں، اس کی حدیث کا ایک خاص نام ہے مبہم۔ تو مبہم حدیث وہ ہوئی جس کی سند میں ایسا راوی ہو جس کے نام کی تصریح نہ کی گئی ہو۔ امام بیکونی نے اپنے منظومہ میں فرمایا وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، مبہم وہ حدیث ہوتی ہے جس میں ایسا راوی ہو جس کا نام نہ لیا گیا ہو۔ مبہم وہ روایت ہے جس کے اندر ایسا راوی ہو جس کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس کے متعلق مشہور تصنیفات: راوی کی کثرت نعوت سے متعلق، وہ راوی کے نعوت، نعت کی جمع صفات، جس میں ایسے راویوں کا بیان ہے جن کی صفات زیادہ ہے، جو زیادہ صفات کے ساتھ مشہور تھے۔ اس بارے میں خطیب بغدادی نے کتاب لکھی موضع اوہام الجمع والتفریق، موضع اوہام الجمع والتفریق، راوی کے ایک ہونے یا الگ الگ ہونے کا وہم کہاں کہاں ہوا، اس کے مقامات، راوی کا بہت تھوڑا روایت کرنا۔ اس کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جو وحدان کے نام سے موسوم ہیں۔ پیچھے کیا کہا تھا، راوی کبھی مجہول ہوتا ہے زیادہ صفات کی وجہ سے، کبھی اس وجہ سے مجہول ہوتا ہے کہ اس سے روایت کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، تو جس سے روایت کرنے والے کم ہوتے ہیں ان کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جو وحدان کے نام سے موسوم ہیں، یعنی ایسی کتابیں جو ان راویوں پر مشتمل ہیں جن سے بیان کرنے والا صرف ایک راوی ہے۔ ان میں سے ایک امام مسلم کی تصنیف الوحدان ہے۔ راوی کے نام کی تصریح نہ کرنا، اگر راوی کا نام ہی بیان نہیں کیا گیا، اس پر پھر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں مبہمات نام کی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ خطیب بغدادی کتاب الاسماء المبہمات فی الانباء المحکمہ، اور ولی الدین عراقی کی کتاب المستفاد من مبہمات المتن والاسناد۔